الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، عبادت کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں، یعنی عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ جب تک بندہ عبادت کرنے والا ان دو عظیم شرطوں کو پورا نہ کر لے، اس کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اس عبادت میں خلوص ہو، اخلاص ہو۔ اور یہ اخلاص دل کے اعمال کے تولنے کا ترازو ہے، یعنی جو باطنی اعمال ہیں اس کو پرکھنے کا جو ترازو ہے، جو میزان ہے، وہ اخلاص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یا عبادت کی قبولیت کی دوسری بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، یعنی عبادت سنت کے مطابق ہو۔ اور یہ ظاہری اعمال کے تولنے کا ترازو ہے۔ یہ دوسری جو اصل ہے، دوسرا اصل یہ سنت کو عمل کے ظاہری کو تولنے کا ظاہری عمل کو تولنے کا ترازو ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے یا سنت سے ہٹ کر کر رہا ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عبادت کے اندر قبولیت کی شرط پائی جا رہی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کے مطابق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور بعض روایتوں میں ہے فہو مردود، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ ان دو اصولوں یعنی اخلاص اور اتباع سنت کے اعتبار سے عبادت میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے اندر نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ وہ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عمل تو کرتے ہیں لیکن اس عمل میں اخلاص بھی نہیں ہوتا اور ان کا وہ عمل سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتا۔ جیسے وہ بدعتی جو ریاکاری کے لیے کرتا ہو، ایک تو بدعت اور دوسری ریاکاری کے لیے، یعنی کریلا اور نیم چڑھا۔ ایک تو وہ بدعت کر رہا ہے اور وہ بدعت بھی ریاکاری کے لیے، تو ان لوگوں نے نہ تو اللہ کے لیے اخلاص اختیار کیا اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی، سنت کی پیروی کی۔ ٹھیک اسی طرح یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دکھلاوا کرنے والے، دنیا کے طلبگار اور لوگوں کے سامنے ان چیزوں کے ذریعے بن ٹھن کر یعنی نمود و نمائش کر کے آنے والے ہیں
جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ بس یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر وعید ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ وہ عذاب سے بچ گئے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وہ ان بدعتوں، گمراہیوں اور شرک کے کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے انجام دیے ہوتے ہیں۔ شرک کیا ہے، بدعت کی ہے، گمراہیاں کی ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سنت کی پیروی اور اخلاص کے نام پر ان کی تعریف کی جائے۔ یعنی بدعت کرتے ہیں اور نام اپنا اہل سنت والا رکھتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اپنا نام موحد رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اخلاص کے نام پر ان کی تعریف کی جائے کہ ان کے عمل میں بڑا خلوص ہے، ان کی نیت بڑی اچھی ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے، یعنی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل تو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، ان کے عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، عبادتوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی ہے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے اس عبادت کو، ان کی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہوتی، بس وہ اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں اور دیگر اعمال کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور شاید وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں میں سے بھی ہوں، اللہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا وہ عمل یا ان کے وہ اعمال سنت کی موافقت یا سنت کے مطابق نہیں ہوتے، انہیں ان اعمال کی ادائیگی میں سنت کی مطابقت کی فکر نہیں ہوتی، اور اس پر جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اعتبار تو نیت کا ہوتا ہے، اعتبار نیت کا ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ طرز عمل ان کا یہ کہنا عمل کی قبولیت کی جو دو شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، ان شرطوں کی جہالت کی وجہ سے ہے، ان شرطوں کو وہ نہیں سمجھتے یا ان شرطوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے، ان شرطوں کی فکر نہیں کرتے۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام میں سے چند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تینت بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس آئے کچھ لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں عبادتوں کے بارے میں سوال کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں کیا کرتے تھے، گھر میں کیا کرتے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہیں اپنے اعمال کو کم سمجھا، کہا کہ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں عبادت کے لیے شادی ہی نہیں کروں گا، یعنی شادی نہیں کروں گا اور ہمیشہ عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں زہد اختیار کروں گا، زہد اختیار کروں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، یا کہ دن بھر روزہ، ہر دن روزہ رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ اور کسی نے کہا کہ میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات قیام کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ان کی ان باتوں کی خبر لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ایسی باتیں کی ہیں۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ وہ گروہ ہے جن کی نیتوں کے نیک ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود وہ عبادات جو انہوں نے انجام دی یا جن کو ظاہر کیا انہوں نے، چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر فرمائی، انہیں ٹوکا، انہیں منع فرمایا، انہیں ڈانٹا اور لوگوں کو بتایا کہ ایسا عمل مقبول نہیں ہے. اگرچہ ان کے دل میں اخلاص ہو، خلوص ہو، وہ اللہ کے لیے کرتے ہوں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، غور کیجئے، انہوں نے کہا کہ میں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی میں نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لیا، ذبح کر دیا جانور کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس کی جگہ دوسری قربانی ذبح کریں، کیونکہ ان کا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں تھا. یعنی قربانی کا جو مقرر وقت ہے، جس وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، اس وقت اور طریقے پر نہیں تھا، اس کے مطابق نہیں تھا. اس لیے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں مانا گیا، اس عمل کو کافی نہیں مانا گیا. اس کی جگہ پر دوسرے جانور کی قربانی انہیں کرنی پڑی. تو جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے اندر اخلاص ہو، پھر بھی اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو ان کا وہ عمل مردود ہے، رائگہ ہے، رد ہے، بیکار ہے. تیسری قسم یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ظاہری طور پر تو نیک اعمال کیے، لیکن وہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں تھے. یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دکھلاوا کرنے والے ہیں، جو مرائین ہیں، ریاکار ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اپنے عمل کو، لوگوں کے دکھانے کے لیے، دکھاوا کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں. یا ان لوگوں کا حال ہے جو اپنی عبادتوں کے ذریعے دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں. ان کے اعمال کا ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ صلاح اور نیکی اور درستگی پر ہے، ان کے اعمال کا ظاہر صلاح پر ہوتا ہے، نیکی اور درستی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے، رضا کے لیے نہیں کرتے. اب غور کیجئے کہ یہ کیسے وبال جان ایسے اعمال ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں جتوائے گا، اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو پا کر کون سا عمل کیا، کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے. سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا، پھر حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور اسے لوگوں کو سکھایا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، قرآن مجید پڑھا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہچنوائی جائیں گی، جتوائی جائیں گی، اور وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، پھر اسے دوسروں تک کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا تو کہتا کہ تجھے قاری کہا جائے، دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا. پھر حکم دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں بہت زیادہ روزی سے نوازا تھا، وسیع رزق دیا تھا، اسے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا، پھر اسے بھی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہچنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ تو فرمائے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، تیری ان راستوں میں خرچ کیا جن میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، تیری رضا کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا. اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، بس تجھے دنیا میں ایسا کہہ لیا گیا. پھر اسے بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. محترم بھائیوں، اور عبادتوں کے سلسلے میں قبولیت
اور سنت اخلاص اور اتباع کے تعلق سے چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کی سنت کے مطابق اس عبادت کو ادا کیا، سنت کی پیروی کی، سنت کی اتباع کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں شہادتین کے معنی کو سچ کر دکھایا، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے معنی کو سچ کر دکھایا ہے، کیونکہ اخلاص کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، کی گواہی سے ہے، اور اتباع کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ہے۔ بندہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور واشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اخلاص کو اپناتا ہے، اخلاص کو محقق کرتا، متحقق کرتا ہے، اور اس کا معنی کو سمجھ کر کے وہ عبادت کرتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ جب ادا کرتا ہے تو سنت کو، محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو پہچان کر، اس کے معنی کو پہچان کر سنت کی اتباع کرتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، نیک عمل وہ ہے کون کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، عزیز ہے اور مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ چنانچہ نیک عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو، احسن عملا، وہ عمل زیادہ نیک اور بہتر ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو اور سب سے زیادہ درست ہو، خالص بھی ہو اور درست ہو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل جب خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو قبول نہیں کیا جاتا، وہ عمل مقبول نہیں ہے، اور جب درست ہو لیکن خالص نہ ہو تب بھی وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ خالص اور درست دونوں ہو جائے۔ اور خالص وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور درست وہ ہے جو سنت نبی کے مطابق ہو۔ اور محترم بھائیوں، یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص تبھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو اور اس کو توحید کی پہچان ہو، توحید کی تحقیق ہو، اس کے اندر نزدیک توحید کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جب مخلوق کو بڑا سمجھ لیا، ان کی تعظیم کرنے لگے مخلوق، تو انہوں نے اپنے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کیا، کرنا شروع کر دیا، اور ان کے دل مخلوق کی طرف اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے، یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ عمل کرنے لگا یا لوگوں کی خوشنودی پانے کے لیے وہ عمل کرنے لگا۔ اور اخلاص کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کی بے اوقاتی، حقارت کی اس کی پہچان ہو کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور موت اور اس کے بعد کے حالات کو یاد رکھا جائے۔ اور یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی سنت کی پیروی، سنت کو سیکھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی طلب کے ساتھ ساتھ علم نافع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان دو شرطوں کے بغیر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلا ہے کہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو، سارے اعمال کو، عبادتوں کو اپنے لیے خالص کر دے، ہمارے دل میں اخلاص پیدا کرے اور سنت کے مطابق ان عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت سے کے علم سے نوازے اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔